السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہاں کہیں بھی رکھے خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ نیا ٹاپک کیا ہے؟ نیا ٹاپک ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیرت مصطفیٰ جو ہر مسلمان، ہر مرد مومن، ہر بچے، بوڑھے، ہر نوجوان بھائی بہنوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ آخر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ اس کو جاننے سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیرت مصطفیٰ کا جو ٹاپک ہے یہ انشاءاللہ اب ہر روز آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیرت کیا ہے؟ قدماء محدثین و فقہاء مغازی و سیر کے عنوان کے تحت فقط غزوات اور اس کے متعلق کو بیان کرتے تھے۔ غزوات کسے کہتے ہیں یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جس جنگ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرکت فرمائیں اسے غزوات کہتے ہیں، بیان کرتے تھے۔ مگر سیرت نبویہ کے مصنفین نے اس عنوان کو اس قدر وسعت دے دی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باشہادت سے وفات اقدس تک کے تمام مراحل حیات، آپ کی ذات صفات، آپ کے دن رات اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ کی ذات والا صفات سے تعلقات ہو، خواہ وہ انسانی زندگی کے معاملات ہو یا نبوت کے معجزات ہو، ان سب کو کتاب سیرت ہی کے ابواب و فصول اور مسائل شمار کرنے لگے۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات، کشنائے نبوت سے جبل حرا کے غار تک اور جبل حرا کے غار سے جبل ثور کے غار تک اور حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک اور مکے کی چرگاہوں سے ملک شام کی تجارت گاہوں تک اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حریروں کی خلوت گاہوں سے لے کر انسانی غزوات کی رجم گاہوں تک آپ کی حیات مقدسہ کے ہر لمحے میں آپ کی مقدس سیرت کو آفتاب عالم تاب جلوہ گر۔ اس طرح خلفائے راشدین ہو یا دوسرے صحابہ اکرام، ازواج مطہرات ہو یا آپ کے اولاد اعظام، ان سب کی کتاب زندگی کے اوراق پر سیرت نبوت کے نقش نگار پھولوں کی طرح مہکتے، موتیوں کی طرح چمکتے اور ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں۔ اور یہ تمام مضامین سیرت نبویہ کے شجرۃ الخلد ہی کے شاخے، پتیاں، پھول اور پھل ہیں۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو جاننے سے پہلے آپ کو اس کا بیسک جاننا بہت ضروری ہے۔ بیسک کیا ہے کہ جیسے ملک عرب کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ عرب جو ملک ہے وہ کس طرح ہے، کیسے ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ برِ اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے، کیونکہ اس ملک کے 3 طرف سمندر نے اور 4تھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرے کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر و رائے کلجوم جو مکہ معظمہ سے جانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج عمان و خلیج فارس ہے۔ اس ملک میں قابل زراعت زمین کم ہے اور اس کی کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے۔ علماء جغرافیہ نے زمینوں کی تابعی سخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی ملک عرب کو علماء نے 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
کیا کیا ہے؟ نمبر 1 حجاز، نمبر 2 یمن، نمبر 3 حضرموت، مہرہ، عمان، بحرین، نجد، احقاف۔ حجاز یہ ملک کے مغربی حصے میں بحر احمر بحیرہ کلثوم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حجاز سے ملے ہوئے ساحل سمندر جو ناشیب میں واقع ہیں تہامہ یا غور پست زمین کہتے ہیں، اور حجاز سے مشرق کی جانب جو ملک کا حصہ ہے وہ نجد بلند زمین کہلاتا ہے۔ حجاز چونکہ تہامہ اور نجد اور درمیانی حاجز اور حائل ہے، اس لیے ملک کے اس حصے کو حجاز کہنے لگے۔ حجاز کے کچھ مکانات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہے، جیسے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تابوک، غدیر خم وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین تابوک کے محض میں بحر احمر کی ساحل پر واقع ہے۔ مقام حجر میں جو وادی القرا ہے وہاں اب تک عجاب سے قوم سمود کی الٹ پلٹ کر دی جانے والی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ طائف حجاز میں سب سے زیادہ سرد اور سرسبز مقام ہے اور یہاں کے میوے بہت مشہور ہیں۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ حجاز کا یہ مشہور شہر مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل قائقان دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان، ابو قبیس اور مغرب میں جبل قائقان دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، یعنی دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان میں ہے، بیچ میں، اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتیلوں میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ اسی شہر میں حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس شہر اور اس کے اطراف کچھ مشہور مقامات واقع ہیں، جیسے کعبہ معظمہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، غار ہیرا، غار ثور، جبل طائیم، جرانہ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے، جو تقریباً 54 کلومیٹر سے کچھ زائد کے فاصلے پر بحیرہ کلثوم کے ساحل پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور خشکی ریتوں سے حج کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کل میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کروں گا، اور اس کے آگے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے یہ ہمارا بیسک ہے، جو اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر صرف سیرت مصطفیٰ پہ اگر میں بولنا شروع کروں تو ہمیں جب تک بیسک معلوم نہیں ہوگا تب تک ہمیں آگے کا جو بیان ہوگا اس میں ہم لوگ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آخر کہاں ہم لوگ ہے اور کس طرح ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کو جاننا بے حد ضروری ہے، اس لیے اس چیز کو آہستہ آہستہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے، اور آگے ہم لوگ انشاءاللہ جس طرح آگے بڑھتے جائیں گے اس طرح بہت سے ایسے واقعات آئیں گے جو آپ کو سننے میں آپ کو بہت اچھا لگے گا، آپ کا دل روبرو ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔